خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا دوسرا خطبہ، خلقت آدم کا ذکر۔ پھر خدائے برتر نے سخت و نرم و شیری و شور زمین سے مٹی جمع کر کے اسے پانی سے سانا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک ٹھاک بن گئی، اور اسے تری دے دے کر گوندھا یہاں تک کہ اس میں لیس پیدا ہو گیا۔ بس اس سے خدا نے ایک صورت خلق فرمائی جس میں ترچھی ہڈیاں اور جوڑ تھے، اعضاء و جوار اور پٹھے وغیرہ تھے۔ اسے اتنا خشک کیا کہ وہ خود ٹھہرنے کے قابل ہو گئی، اور اتنا سخت کیا کہ اس میں کھنکھناہٹ پیدا ہو گئی ایک وقت معین اور مدت معلوم تک۔ پھر اس نے اس میں اپنی مخصوص روح پھونک دی تو وہ ایک انسان بن گئی جو ذہین ہے اور ذہن سے کام لیتا ہے، صاحب عقل ہے، اسے استعمال کرتا ہے، اعضاء و جوار والا ہے جن سے خدمت لیتا ہے، اور اپنے اعضاء کو جس طرح چاہے حرکت دیتا ہے، اور سمجھدار ہے، حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، ذائقوں، بوؤں اور جنسوں میں فرق کو سمجھتا ہے۔ وہ رنگ رنگ کی مٹی، ملتی جلتی باہم الفت رکھنے والی چیزوں اور مخالف حصوں اور متضاد خلقوں سے مرکب کر کے خمیر کیا گیا ہے، جن میں کچھ گرم، کچھ سرد، کچھ تر اور کچھ خشک ہیں۔ یہ مخلوق بنا کے خدا نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی امانت ادا کریں، اور انہیں اپنے عہد و وصیت کی جانب متوجہ کیا کہ وہ آدم کی طرف سجدہ کریں اور ان کی بندگی کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر دیں۔ بس اس نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے آدم کو سجدہ اپنی خلاف شان سمجھا، اور اس پر شقاوت غالب آ گئی۔ آگ سے خلقت کی وجہ سے اپنے آپ کو عزت دار اور مٹی سے بنے ہوئے کو ذلیل سمجھا۔ خدا نے اسے مہلت دی تاکہ وہ غضب الہی کا پورا مستحق ثابت ہو جائے، اور بنی آدم کا مکمل امتحان ہو جائے، اور وعدہ خداوندی پورا ہو کر رہے۔ بس فرمایا کہ مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ پھر خدائے برتر نے آدم کو ایسے گھر جنت میں ٹھہرایا جہاں زندگی کی ہر آسائش مہیا تھی، اور امن و امان میں تھے، اور انہیں ابلیس اور اس کی دشمنی سے بھی ہوشیار کر دیا۔ آخر آدم کو ان کے دشمن نے دھوکہ دے ہی دیا، اس بات سے جل کر کہ وہ جنت میں نیک بندوں کے ساتھ کیوں ہیں۔ آدم نے یقین کا شک سے اور مستحکم ارادے کا سستی سے سودا کر لیا، مسرت کو خوف سے تبدیل کر لیا، اور فریب کھانے کی وجہ سے ندامت اٹھانا پڑی۔ پھر خدائے برتر نے آدم کو توبہ کا موقع دیا، اور انہیں اپنی رحمت کا کلمہ سکھایا، اور ان سے دوبارہ جنت میں پہنچانے کا وعدہ کیا، اور انہیں امتحان گاہ دنیا میں اتار دیا جو ذریت کے توارث تناسل کی جگہ ہے۔ اور خدائے برتر نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے اور اپنے بندوں تک وحی پہنچانے کا ان سے عہد لیا، اور انہیں تبلیغ رسالت کا امین قرار دیا۔ یہ اس وقت جب اکثر بندوں نے خدا کے عہد و پیمان بدل دیے تھے، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے اور اس کے ساتھ شریک بنا ڈالے، اور شیطانوں نے انہیں اپنی معرفت الہی سے باز رکھا اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ بس خدا نے ان میں اپنے رسول مابعوث فرمائے، اور لگاتار اس کے نبی ان میں آتے رہے تاکہ اس سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اور اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، اور وحی کی تبلیغ سے ان پر حجت قائم کریں، اور عقل کے دفینوں کو جو اوہام سے گرد آلود ہیں ابھاریں، اور انہیں قدرت کی یہ نشانیاں دکھائیں۔ سروں پر بلند آسمان کی چھت، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش، زمین اور آسمان، معیشت جو انہیں زندہ رکھتا ہے، اور موتیں جو انہیں فنا کرتی ہیں، اور وہ بیماریاں جو انہیں بوڑھا کر دیتی ہیں، اور وہ حادثے جو پے در پے آتے رہتے ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی مخلوق کو نبی مرسل یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا روشن راستہ دکھائے بغیر یوں ہی چھوڑ دیا ہو۔ ایسے رسول کے ان کی تعداد کی کمی تبلیغ سے عاجز نہیں کرتی تھی، اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت۔ کچھ پہلے رسول آئے جنہوں نے بعد کے آنے والے رسولوں کے نام و نشاد بتائے، اور کچھ بعد میں آئے جنہوں نے گزرے ہوئے پیغمبروں کا تعارف کرایا۔ یوں ہی کرن کے کرن بیت گئے، اور زمانے گزرتے رہے، اسلاف جاتے رہے، اور ان کی جگہ ان کی نسلیں آتی رہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اپنا وعدہ پورا کرنے اور نبوت تمام کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کی نبوت کا انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا، جن کے علامات روشن اور ولادت مبارک ہے۔ حالانکہ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مذاہب جدا جدا، خواہشات پرگندہ اور فرقے مختلف تھے۔ کچھ خدا کو بندوں کے مانند سمجھتے، کچھ اس کے نام بگاڑتے، اللہ سے لات عزیز سے عزا بنا لیتے تھے، کچھ اسے چھوڑ کر غیروں کو خدا قرار دیتے تھے۔
خدا نے آن حضرت کے ذریعے انہیں گمراہی سے بچا کر راہ راست دکھلائی اور آپ کے وجود کے باعث انہیں جہالت سے نجات دلائی۔ پھر خدائے عز و جل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب کے لیے منتخب فرما لیا اور اپنی خصوصی عنایات ان کے لیے پسند فرمائے، اور دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند و بالا سمجھا اور سختیوں میں رہنے سے آپ کو نجات دی، لہٰذا انہیں عزت و اکرام کے ساتھ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور نے تم میں وہی کچھ چھوڑا جو اور انبیاء اپنی اپنی امتوں میں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو روشن راہ اور پائیدار نشان قائم کیے بغیر یوں ہی نہیں چھوڑا تھا۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، فرائض و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رقص و عزائم، خاص و عام، عہد و امسال، مطلق و مقید، اس کے محکم اور منشا، یہ سب واضح طور پر بیان فرما دیے ہیں۔ اس کی مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی اور گہرائیوں کو ظاہر کر دیا۔ اس میں کچھ وہ آیات ہیں جن کا جاننا لازم قرار دے دیا گیا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ناواقف ہیں تو حرج نہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے مگر معلوم ہے کہ حدیث میں سے منسوخ کر دیا گیا۔ وہ بھی ہیں جن پر حدیث سے عمل واجب ہے مگر کتاب میں ان کے ترک کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وہ بھی ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے، اس کے بعد واجب نہیں رہتی۔ قرآن کے محرمات میں بھی فرق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے ارتکاب پر خدا نے دوزخ کی آگ سے ڈرایا ہے، اور کچھ صغیرہ ہیں جن کی مغفرت کی امید دلائی ہے، اور وہ بھی ہیں کہ قلیل بھی مقبول ہے مگر زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔